يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ میرے محترم دینی بھائیوں، یہ سورۃ النور کا 7واں رکوع ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ کیا کہ اللہ جن بندوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں ان کو اللہ اپنا نور عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ نور عطا فرماتے ہیں وہ لوگ کہاں پر ملیں گے؟ تو کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ لوگ اللہ کے گھر میں ملیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں ملیں گے، اور یہ اللہ کو یاد کرنے میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو نماز پڑھنے سے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو اپنا نور عطا فرمایا ہو تو اس کی نشانیاں بیان کی۔ اب آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ پر پھیلا کر جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز اپنی تسبیح کو جانتی ہیں، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو وہ ادا بھی کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمام لوگوں کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں دوسری چیزوں کی تسبیحیں سمجھ میں نہیں آتی، چاہے وہ زیرو ہو یا غیر زیرو ہو، یعنی کہ سرجی ہو یا نرجی ہو، تمام چیزیں جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ درختوں کے اندر بھی حس احساس پایا جاتا ہے، پتھروں کے اندر بھی احساس پایا جاتا ہے، ہر چیز میں ایک احساس ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ درختوں کے پتوں کو توڑنے سے منع کیا۔ ہم لوگ اپنے شوق کے لیے کبھی کبھی کسی درخت کے پتے کو توڑ دیا، تو فرمایا کہ تر و تازہ جو درخت کے پتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم انہیں توڑا نہ کرو، توڑنے سے منع کیا گیا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ آج کل تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، ٹیکنالوجی نے تمام چیزوں میں یہ چیز معلوم کی ہے کہ ہر چیز میں احساس ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے پہلے کہ بھئی پانی کے اوپر پھونک کر دم کر کے دیتے ہیں تو پانی کیا اثر کرتا ہوگا۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہماری آوازوں کا اثر پانی محسوس کرتا ہے۔ ہم جو آواز لگاتے ہیں ان آوازوں کا اثر پانی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ سمندری سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پر سمندروں میں رہتے ہیں، ان کی آپ بیتی آتی ہے، وہ لوگ اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے
سمندروں کے اندر جب ہم جہاز لے کر جاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بادل سمندر میں اترے ہوئے ہیں اور سمندر کے پانی کو ٹیوب ویل کی طرح بادلوں میں کھینچ رہے. یہ لوگ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. خاص طور پر بحر اٹلانٹک وغیرہ کے اندر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بادل بالکل پائپ کی شکل میں سمندر میں اترا ہوا ہے اور سمندر کے پانی کو اپنے اندر کھینچتا ہے جیسے کہ ٹیوب ویل پانی کو کھینچتا ہے. اور پھر وہ جہاز والے 2-4 جہاز جب جمع ہو جاتے ہیں تو مستقل طور پر ساتھ میں ایک ساتھ ہارن بجائے جاتے ہیں. اس کے ایمرجنسی ہارن جو بڑے بڑے جہازوں میں ہوتے ہیں تو بڑے ہارن بجائے جاتے ہیں. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بادل آہستہ آہستہ سمندر کا پانی چھوڑ کے اوپر اٹھ جاتا ہے. جب جہاز نکل جاتے ہیں تو وہ بادل دوبارہ واپس سمندر کے پانی میں آ جاتا ہے اور پانی لینا شروع کر دیتا ہے. جن لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ان کو خدا کی قدرت سمجھ میں آ جاتی. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مستقل طور پر پانی بھی ہماری آوازوں کو محسوس کرتا ہے. اب اگر اسی پانی کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر پھونک ماری جائے تو پھر وہ تاثیر قبول کیوں نہیں کرے. آج بھی بعض ممالک کے اندر ایسے اسپتال بنائے گئے ہیں کہ جن اسپتالوں میں دواؤں کے ساتھ ساتھ مریض کو صبح شام یاسین شریف کی تلاوت سنائی جاتی. ان کا جو بیڈ ہوتا ہے, جس بیڈ کے اوپر آکسیجن وغیرہ کا پائپ نکلتا ہے, وہیں پر ہیڈ فون بھی لگے ہوئے رہتے ہیں اور صبح اور شام 2 مرتبہ ان کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کر ان کو مستقل سورہ یاسین سنائی جاتی. کیونکہ پتہ ہے ہر ایک کو کہ یہ آیت شفا ہے. اس میں سورہ فاتحہ سنائی جاتی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت شفا ہے. تو پتہ چلا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں احساس نہیں پایا جاتا. ہر ایک میں احساس ہے. پتھروں میں بھی احساس ہے, پہاڑوں میں بھی احساس ہے, درختوں میں بھی احساس ہے, مٹی کے اندر بھی احساس ہے. ہر چیز میں احساس پایا جاتا ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ کر آ گیا ہے, جس کا نام ہے حیات الحیوان, یعنی جانوروں کی زندگی. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کی ہے. اس کے تحت انہوں نے ذخیرہ معلومات یعنی نالج کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس میں ڈالا ہے اور یہ چیزیں بیان کی ہے کہ صبح اٹھ کے مرغا یا مرغی جو بھی اپنی آواز نکالتی ہیں تو اپنے ان آوازوں میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مور جو آواز نکالتا ہے وہ یوں کہتا ہے من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. مور کے الفاظ, مور کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے معنی گویا کہ وہ یوں تسبیح بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے حمامہ یعنی کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کا بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا کرے. اس طریقے سے کبوتر دعا دیتا ہے انسانوں کو. تمام جانوروں کا, کافی جانوروں کا علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. ہم انسانی غافل ہیں کہ اپنے پروردگار کو بھول گئے میرے بھائی. ہم انسانی اتنے غافل ہو گئے کہ اپنے ہی پیدا کرنے والے کو بھول گئے. ہمیں تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے جانور جو اپنے گھونسلوں میں سے نکلتے ہیں صبح روزی کی تلاش میں, دانے کی تلاش میں, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں. انسان ہے کہ جس کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے, اس کے باوجود یہی انسان اپنے اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا, اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا. حالانکہ تسبیح بہت آسان چیز ہے. انسان چاہے جس کام میں ہو, گاڑی چلا رہا ہو, دکان کا کام کر رہا ہو, کسی بھی کام کے اندر زبان سے تسبیح بیان کرنے میں کون اس کو روکنے والا ہے؟ بھئی آپ جو بھی کام کرتے ہو اپنے کام میں مشغول رہو, لیکن آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. اور جس آدمی کو اللہ کے ذکر کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اس کو پھر ذکر ہی میں مزہ آتا ہے, پھر کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر, بہت بڑا جھوٹ لے کر بکریوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. جنگل میں دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ دعا پڑھ رہا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. کون سی دعا؟ وہی دعا جو ہم تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں. سبحان الملک القدوس, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت,
سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا ہم ہر 4 رکعت تراویح کے بعد ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ تسبیح ہے اللہ کی، کیونکہ اس میں اللہ کی بہت پیارے اور بہت اچھے الفاظ میں اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے اس آدمی کو جنگل میں اس آدمی کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور تو اللہ کی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اور پڑھوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بکریوں کا آدھا ریوڑ میں تجھے دے دوں گا۔ چنانچہ بکریوں کا آدھا ریوڑ حضرت ابراہیم نے اس آدمی کو دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم دوبارہ سہبارہ اس آدمی سے کہہ رہے کہ بھائی ایک مرتبہ اور تو اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آدھا ریوڑ جو بچا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اور تسبیح پڑھی، حضرت ابراہیم نے تمام بکریوں کے ریوڑ دے دیے۔ لیکن کہتے ہیں نا اللہ کی تسبیح سننے میں مزہ اتنا آ رہا تھا کہ لطف کی ایک کیفیت ان کے اوپر سوار ہو گئی۔ اس کو اور کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور پڑھ لے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم اب دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اتنی بکریاں تجھے دے دی، اس کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی، میں چرواہا بن کر نوکر بن کر تیرے گھر میں کام کر لوں گا، لیکن تو ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کو اور پڑھ لے۔ اس آدمی نے کہا کہ خوش ہو جاؤ ابراہیم خوش ہو جاؤ، ہم کوئی کامن مین نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ نے مجھے انسانی شکل دے کر اتارا تھا اور کہا تھا جاؤ ابراہیم کو ہم سے کتنی محبت ہے اس کا امتحان لے لو۔ ہم امتحان لینے کے لیے زمین پر اترے تھے، ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ آپ کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، تو صحیح معنوں میں اللہ کا دوست کیا ہوتا ہے وہ پتہ چل گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ہی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی روح قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ پہلے زمانے میں جب ملک الموت اللہ کے نبی کی روح قبضہ کرنے کو آتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، کہتے تھے آپ کا وقت ہو گیا، اب اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور ہم آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ موت کے فرشتے نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ کی روح قبضہ ہوگی، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی ایک طرف کہتے ہو میں اللہ کا دوست ہوں، کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ اپنے اللہ سے جا کر کہو کہ کوئی دوست کی جان لیتا ہے، میں تو اللہ کا دوست ہوں، آپ میری جان لینے کے لیے آ گئے۔ فرشتے کیا کرتے، کچھ جواب ہی نہیں تھا، ملک الموت اللہ کے پاس واپس چلے گئے اور اللہ سے جا کر کہنے لگے کہ آپ کے دوست تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں جواب دیتے نہیں آیا، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کوئی دوست کو بلاتا ہو تو دوست آنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا ہے، تم آنے سے منع کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس دل میں اللہ کا پیار پیوستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، اس وقت اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں یہی کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ اللہ یہ بات ہم انسانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رب اللسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یزی صحابہ ثم یؤلف بینا ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فيها من برق فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ نے اپنے آسمان کی کیفیت کو بیان کیا۔ الم ترو کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں، الم ترو کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ یسجی سحابا کہ وہ اللہ بادلوں کو کیسے چلاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ وہ اللہ بادلوں کو کیسے چلاتا ہے۔ بادل چھوٹی چھوٹی پتلے پتلے دھواں کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر
کہ ثم یؤلف بینا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ہم آپس میں ملاتے ہیں. جو بادل ہلکا ہلکا آپ کو پتلا نظر آ رہا تھا وہ بادل اچانک موٹا ہو جاتا ہے. ثم یؤلف بینا ثم یجعلہ رکاما، پھر ہم ان کو مضبوط کر دیتے ہیں. فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش کے اولے اور بارش کے قطرات انہی بادلوں کو چیر کے نیچے برستے، انہی بادلوں کو چیر کے نیچے برستے. اسی لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز جب ایک سطح زمین سے بہت اوپر ہوتا ہے اور بادلوں کے ساتھ جب ہوائی جہاز چلنا شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بادلوں کی ایک چادر بچھی ہوئی، بادلوں کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے. ابھی میں نیپال کے سفر پر جا رہا تھا تو دیکھا، پورا ویڈیو بنا دیا میں نے، اس کا 25 سیکنڈ کا ویڈیو بنایا. خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بادلوں کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے اور ہوائی جہاز بالکل اس کے ساتھ پانی میں گویا کہ تیر رہا ہے. اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز پانی کے اندر جیسے تیرتا ہے، اس طریقے سے بادلوں نے اس کو اپنی ہواؤں کے اوپر لگا کر رکھا ہوا ہے. تب اس وقت اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے بادلوں کا قرآن کریم میں جہاں جہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ہم بادل کو پتلی ہواؤں کی شکل میں چلاتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ملاتے ہیں، پھر ان بادلوں کو انتہائی موٹا کر دیتے ہیں. پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بادل اپنے اندر پانی کو بھر کے ادھر سے ادھر چلتے ہیں اور پھر اولے ان بادلوں کو چیر کر نیچے کو برستے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں انہی بادلوں کے بیچ میں سے ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. اور بجلی بھی کیسی پیدا کرتے ہیں؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. بجلی بھی ہم اتنی تیز چمکاتے ہیں، قریب ہے کہ تمہاری آنکھیں چدھیا جائے، تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اتنی تیز بجلی کی کڑک ہم وہاں پر بھیجتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. یقلب اللہ اللیل والنہار، اسی طریقے سے ہم رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. اور یہ رات دن کا الٹ پھیر کرنا، ان بادلوں کو چلانا اور جہاں کہیں پر بارش کی ضرورت ہو وہاں پر بارش کو برسانا، ان تمام چیزوں میں ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، عقل والوں کے لیے ہم نے اس میں عبرت رکھی ہے. جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں سے سمجھتے ہیں. اور یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی سیرو فی الارض، قرآن کریم میں بھی زمین پہ چلو پھرو، پکنک کے ارادے سے کبھی باہر نکل جاؤ، عیاشی کرنے کے لیے نہیں، پکنک کے ارادے سے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر کے لیے کبھی ماؤنٹ پر چلے جاؤ، کبھی ہل اسٹیشن پر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو. دیکھو کہ ان پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر کہ جن پتھروں کو توڑنے کے لیے مشین اور بوم کی ضرورت پڑتی ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں سے اللہ درخت کو کیسے اگاتا ہے. پہاڑوں کے بیچ میں سے اللہ تو بڑے بڑے لمبے لمبے درختوں کو اگا دیتا ہے. دیکھتے ہیں کبھی کبھی ان پہاڑوں پر بارش کا مینا برستا ہے اور انہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے پانی کے جھرنے کیسے اپنی جگہ بنا کر نیچے نکلتے ہیں، اور اتنا صاف اور شفاف پانی اور اتنا ٹھنڈا پانی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری ہی تو قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی کہا گیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو، جاؤ ادھر ادھر دیکھو اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو. انسان جب اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی کبریائی سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. پھر وہ خود بخود نافرمانی سے دور ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. گناہ کرتے وقت اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ جس نے مجھے پوری نعمتوں سے سنوارا ہے، جس نے مجھے پورا کا پورا نعمتوں میں ڈھال کے رکھا ہے، میں اسی پروردگار کی نافرمانی کرتا ہوں. رفتہ رفتہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے. آگے اللہ اپنی اور قدرت کو بیان کرتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء. دنیا میں جتنے جاندار پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، پرندے ہو، چرندے ہو کہ درندے ہو، یہ تمام چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمام جانوروں کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا. ہم نے تمام جانوروں کو ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا. پھر ہماری قدرت دیکھیے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. کچھ جانور ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے پیر ہی نہیں دیا، وہ اپنے پیٹ کے بر گھسیٹ کے چلتے ہیں جیسے کہ سانپ وغیرہ. اللہ فرماتے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ.
کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل گھسیٹ کر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو 2 پیروں پہ چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تمام چیزوں پر قادر۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کو صحابہ کرام کے سامنے اس انداز سے بیان کرتے تھے، صحابہ کے رگ رگ میں اللہ کی محبت بس گئی تھی۔ چنانچہ بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی مدینہ سے باہر رہا کرتے تھے کاروبار کے سلسلے میں، اور جب واپس آتے تھے تو صحابہ کرام سے کوئی نئی آیت اگر اتری ہوئی ہوتی تھی تو ان سے پوچھتے تھے اور وہ آیت سیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شام کو اپنے گھر واپس آئے، صحابی سے پوچھا کہ بھائی آج کوئی نئی آیت اتری ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، آج نئی آیت یہ اتری ہے جس میں اللہ نے قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو صحابی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کون ہے وہ آدمی کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی، جس کی وجہ سے میرے یعنی فرط محبت میں اللہ کی محبت ایسی تھی، کہنے لگے کہ کون ہے وہ آدمی کہ جس کو منوانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، اکیلا مجذوب قسم کا آدمی تھا، اکیلا بیٹھا رہتا تھا اور بیٹھے بیٹھے کہتا تھا اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیری کوئی بیوی نہیں ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرا کوئی نہیں ہے، تو تیرا خیال کون رکھتا ہوگا؟ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے نہلاتا، اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بال بناتا، اے اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے اچھے کپڑے پہناتا، خوشبو لگاتا۔ وہ اپنے جذبات میں فرط محبت میں اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ تو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا بال بناتا، اللہ کو کپڑے پہناتا، کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ ویسے بھی جلالی تھے، کچھ نہ بولتے تب بھی ان کو دیکھ کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اور ڈانٹ کے جب اس آدمی کو کہا تو یہ آدمی انتہائی گھبرا گیا اور رونے لگا۔ اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا، فوراً حضرت موسیٰ کی طرف آواز آئی، موسیٰ ایک بندہ جو ہماری محبت میں ہم سے بات کر رہا تھا تم نے اسے روک دیا، جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کو کہو کنٹینیو کرتے رہو تم اللہ کی محبت اور شوق میں باتیں، تمہیں کوئی نہیں روکے۔ حالانکہ وہ اللہ کی محبت میں کر رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دنیا کا کوئی آدمی اگر ہم پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو ہم اس کے احسان کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر پہ آتا ہے تو بہترین طریقے سے اس کا ویلکم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو پروردگار نے کون سی چیز ہے جو ہم پر احسان نہیں کی میرے بھائی؟ کون سی چیز ہے جو اس نے ہم پر احسان نہیں کی؟ بلکہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام درختوں کو قلمیں بنا دی جائیں اور سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، اور ان قلموں سے اور ان روشنائی کو استعمال کر کے اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو اور لکھنا چاہو، تمہارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، قلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ انسان کبھی کبھی اکیلا بیٹھا ہو تو اس وقت خالی اپنی ذات پر غور و فکر کرے، میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیسے بنایا، کیسے اللہ نے مجھے وجود بخشا، 2-5 لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہنے کے قابل بنایا، مالدار بنایا، معاشرے میں عزت دی، لوگ میری بات کو سنتے ہیں۔ اس طریقے کے انسان اگر تھوڑی دیر غور و فکر کرے اللہ کی قدرت میں تو وہ انسان کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے۔ گزشتہ کل کے سبق میں کہا گیا تھا اللہ کا نور مانگے، آج کے سبق کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ سے اس کی محبت کو مانگے۔ اللہ کا نور اور اللہ کی محبت یہ اللہ والوں ہی کو ملتی ہے، جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی اللہ تبارک میں، سوچا کہ وہ آپ کو سنا دوں۔ شاعر کہہ رہا ہے مٹا دو ہاں مٹا دو اپنی ہستی تم محبت میں، مٹا دو ہاں مٹا دو اپنی ہستی تم محبت میں، یہی کہتے ہیں بستامی غزالی اور جیلانی۔
बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, इमाम गजाली और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सबका कहना यही है। क्या कहना है? मिटा दो, हाँ मिटा दो अपनी हस्ती तुम मोहब्बत में, यही कहते हैं बुस्तामी, गजाली और जिलानी। सुनो तुम गोश दिल से हज़रत अहमद ये कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो तुम गोश दिल से हज़रत अहमद ये कहते हैं, मोहब्बत में फ़ना हो तब ग़िज़ा मिलती है रूहानी। रूहानी ग़िज़ा, मोहब्बत में अपने आप को फ़ना करना पड़ता है तब जाके रूहानी ग़िज़ा मिलती है। इसी को कहा है, सुनो तुम गोश दिल से हज़रत अहमद ये कहते हैं, मोहब्बत में फ़ना हो तब ग़िज़ा मिलती है रूहानी। फ़ना जब तक न हो अल्लाह मिल नहीं सकता, फ़ना जब तक न हो अल्लाह मिल नहीं सकता। गज़ाली हो, राज़ी हो, मौलवी हो कि जिलानी, तमाम लोगों को अगर अल्लाह की चाहत है, अल्लाह अगर चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो अपने आप को फ़ना करने की ज़रूरत है। कटी रात तो हंगामे गश्तरी में तेरी, सहर करीब है अल्लाह का नाम ले साक़ी। अब अल्लाह के नाम की तरफ मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। कुरान करीम की इन आयतों में हम सबको इसी बात की तशरीह बयान की गई है। आगे आयत में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, हमने अपनी आयतों को खोल खोल कर तुम्हारे सामने उतारी है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसे चाहते हैं सीधे रास्ते की हिदायत देते हैं। फिर उसके बाद आगे मुनाफिकीन का तज़किरा है। लेकिन इन आयतों में 3 आयतें जो आपके सामने पढ़ी गई, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत और अपने नूर का तज़किरा किया है। दुआ करे अल्लाह ताला हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमाए, अल्लाह अपना नूर हम सब को नसीब फरमाए और उसी के सदक़े नेकी और ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए और गुनाह और बुराई के रास्ते से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।